نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی دفعہ کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا تذکرہ تھا، اور معراج اور اسراء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر کیا، اس کے واقعات اور حالات، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہم کلام ہوئے، معراج جس کو کہتے ہیں۔ تو اسراء اور معراج کے واقعے کا ذکر تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کے ہجرت کا تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پہنچا، ابتدا کیسے ہوئی؟ نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 6 افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے خیمے میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پہ مختلف عرب کے قبائل وہاں آیا کرتے تھے، بیت اللہ منی میں بھی آیا کرتے تھے، ظاہر ہے عرفات میں، مزدلفہ میں۔ تو منی کے خیموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، من یأوینی ومن ینصرنی ابلغ رسالۃ ربی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو 10 سال منی کے خیموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے رہے، فلم یجد احدا ینصرہ، ایک آدمی بھی 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے 6 افراد آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں ان کو جا کر کے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بتائیں، وہ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ منورہ ان کے ذریعے سے سب سے پہلے اسلام پہنچا۔ یہ 6 آدمی مدینہ منورہ میں اسلام کی بنیاد بنے۔ پھر اس سے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال میں یہ جو 6 افراد مسلمانوں کا مدینہ منورہ گئے تھے، اپنے ساتھ مزید 7 افراد کو اور لائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ ہمیں کوئی آدمی ایک دے دیجئے جو جا کر کے ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور ان کا لقب بھی مقرئی یا معلم، یعنی قرآن سکھانے والا یا علم سکھانے والا، یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ میں ان کا قیام برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے مکان پر رہا۔ وہ مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اس طرح مدینہ منورہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیلا، اور ظاہر ہے پھر مدینہ ہی مرکز بنا اسلام کا، وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا پوری دنیا میں جتنا بھی اسلام قیامت تک پھیلے گا اس میں ان کا حصہ ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور اوس کے 2 سردار تھے، اسید اور سعد۔ تو یہ یکے بعد دیگرے مسلمان ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دعوت دیتے دیتے ان کے قبیلے میں بنو اشہل میں بنو عبد الاشہل یہاں پہنچ گئے۔ تو جب ان کو خبر ملی سعد اور اسید کو، تو سعد نے اسید سے یہ کہا کہ بھائی یہ جو میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ مدینہ منورہ سے کوئی آدمی لے آیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو بیکارہ ہے، تم اسے سمجھا لو، اگر میری اس سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو میں اس کی خوب خبر لیتا۔ تو حضرت اسید سعد کے پاس آئے اور ان سے آ کر سختی سے یہ بات کی کہ بھائی وہ سعد ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کو مدینہ منورہ سے لے آئے ہو، وہ لوگوں کو یہاں جو ہے نا بہکاتا ہے، اور ان کے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ تو اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر ان کی بات ٹھیک ہو تو کون سی ایسی بات ہے، پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ تو انصاف کی بات ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بتائیں۔ تو اس پر حضرت اسید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور سعد کے پاس گئے، اور سعد سے جا کر کے یہ کہا، سعد نے جب انہیں دیکھا، انہوں نے تمہارا تو چہرہ بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے، لگتا ہے تم بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔
تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو خالہ زاد بھائی ہے نا اس کو ایک قبیلے کے لوگ مارنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک یعنی تدبیر چلی حضرت سعد کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے آنے کی. کہا کہ بھائی تمہارا خالہ زاد جو بھائی ہے نا اس کو ایک قبیلے کے لوگ مارنا چاہتے ہیں. اب ظاہر رشتہ داری تھی, اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے, چلو. وہ بھی آ گئے ان کے پاس. وہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو جب سعد نے ان کو دیکھا تو اپنے خالہ زاد بھائی سے کہا کہ بھائی تم یہ ایک آدمی مدینہ منورہ سے لائے ہو, یہ لوگوں کو جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹاتا ہے, یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے کہا بھائی آپ اگر میری بات ٹھیک ہو تو آپ قبول کر لینا, اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے, پسند نہ آئے, تو پھر ہم ایسی بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں, بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی, اسلام کی خوبیاں بتائیں, قرآن مجید پڑھ کے سنایا. تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے, اور پھر وہ اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل میں گئے اور جا کر کے لوگوں سے کہا میں تمہارے درمیان کیسا آدمی ہوں. لوگوں نے کہا بڑے بھلے آدمی ہیں, آپ کی بات تو ہم بہت رکھتے ہیں اور آپ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہ مجھ پر تم سے, تمہارے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کلام حرام ہے جب تک کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ. تو شام تک ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. پھر ہجرت کے جو 13واں سال تھا, نبوت کا معاف کیجیے گا, نبوت کے 13ویں سال میں دوسری بیعت ہوئی, ذی الحجہ کا مہینہ تھا. تیسری مرتبہ جب وہ لوگ جو مدینہ مسلمان ہو کے گئے تھے وہ حج کے لیے آئے تو تقریباً 74 افراد آئے, جن میں 2 عورتیں بھی تھیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں رات کے کسی حصے میں ان سے ملاقات طے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے منی میں رات کے وقت میں تشریف لے گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کی کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جانا چاہتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ سارا عرب ان کے خلاف ہے, اور جب تم ان کی تائید کرو گے, حمایت کرو گے, تو سارے عرب تمہارے بھی خلاف ہو سکتا ہے. پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ تم پر زور ڈالیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو, وہ ان کو تکلیف پہنچائیں. تو لوگوں نے کہا نہیں, ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے. عہد و پیمان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چند باتوں پر ان سے بیعت لی. ایک بات تو اس میں یہ تھی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. دوسری بات یہ تھی ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے. تیسری بات یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی بھلائی کا حکم کرو گے, برائی سے لوگوں کو روکو گے. چوتھی بات یہ تھی کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. اور پانچویں بات یہ تھی جس پر بیعت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں مدد کرو گے. جب یہ ان سے ان باتوں پر بیعت لی تو حضرت عباس بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہ, یہ بھی ایک شخص تھے, ان کے ساتھ ہی آئے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے عہد و پیمان پکا کیا کہ بھائی دیکھو جو کام تم کر رہے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جانا چاہتے ہو, تو پورا عرب ان کے خلاف ہے, وہ تمہارے خلاف بھی ہو جائے گا, تو یہ بات اچھی طرح سوچ لو. تو اس پر لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ساتھ دیں گے, لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں وسیع و عریض یعنی لمبی چوڑی جنت ملے گی اللہ کی. تو سب نے کہا کہ ہمیں یہ بات قبول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر 13 نقیب یعنی نگران مقرر کیے, جن میں سے 9 خزرج کے تھے اور 3 اوس کے تھے. اچھا, ہجرت مبارکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت. جہاں دین و عقیدہ غیر محفوظ ہو تو مسلمان کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے دین اور اس کے عقیدے کی حفاظت ہے. باقی جان مال یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے اس کا دین, اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے.
تو جہاں آدمی کا دین و عقیدہ غیر محفوظ ہو تو مسلمان کے لیے پھر تین راستے ہوتے ہیں، یا تو غلط ماحول کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اس کو مداہنت کہتے ہیں اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ کرے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ ہوتا ہے اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر محفوظ جگہ چلا جائے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو دوسری اور تیسری صورت موقع کے اعتبار سے فرض ہو جاتی ہے، بعض جگہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، بعض جگہ ہجرت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفار کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو مغلوب کر سکیں، تو پھر کیا راستہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ ہجرت کریں۔ ہجرت کا حکم کیا ہے؟ جس جگہ مسلمان کا دین خطرے میں ہو، بے دینی اس پر مسلط کی جا رہی ہو، تو اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہے، اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں تو الٹا کام چل رہا ہے بھائی، یہاں سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں بھائی؟ پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اس نیت سے اپنا ملک چھوڑ کے کسی کافروں کے ملک میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جانا کہ اپنا معیار زندگی جسے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں وہ بلند کرنا ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنا دین خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ حلال روزی اگر اپنے ملک میں، دار اسلام میں کسی کو حلال روزی ضرورت کے بقدر ملتی ہے تو اس کو اپنا ملک چھوڑ کے کافروں کے ملک میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں کوئی اس نیت سے جاتا ہے دار الکفر میں، دار الحرب میں، کہ وہاں جا کے دین کی، اسلام کی تبلیغ کریں گے، ایک وقت تک کریں گے، پھر اپنے ملک میں واپس آ جائیں گے، تو یہ تو ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں کسی پر ایسی پابندیاں آ جاتی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، کسی خاص وجہ کی بنا پر، کہ اپنے ملک میں آدمی نہ نوکری کر پاتا ہے، نہ کاروبار کر پاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو پھر کوئی اپنا ملک چھوڑ کر پھر بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے دار کفر کے دار اسلام میں جائے، مسلمانوں کے ملکوں میں حلال روزی کمانے کے لیے جائے، تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن ایسے ملکوں میں جانا جہاں ایمان اور دینی خطرے میں پڑ جائے اور صرف اس نیت سے جانا کہ اپنا معیار زندگی بلند کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ ہجرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے لیکن دین پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں ہم، گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، اہل و عیال چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اسلام یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہندوستان سے ایک زمانے میں لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، ہم میں سے بھی بہت سے ہوں کہ آباء و اجداد، ہمارے بھی والد صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور بہت سے لوگ آئے کیونکہ پاکستان اس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کی بالادستی ہوگی۔ نام ہی اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور اگر ہمیں وہ سود خوری ہی کرنی تھی تو وہاں کیا بنیے کم تھے سود کھانے والے، اور اگر ہمیں یہ ناچ گانا ہی کرنا تھا تو وہاں کیا کم ناچ گانا ہوتا ہے اس ملک میں جس کو چھوڑ کے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس بنا پر انہوں نے ہجرت کی، صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ ملک لیا گیا۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی تو اس مقصد پہ رہیں، نہ یہ کہ بالکل ہی اس مقصد سے الٹی رائے اختیار کریں۔ بہرحال ہجرت کا مقصد یہ ہے، ہجرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے لیکن دین پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ ہجرت کی قسمیں، ہجرت کی بڑی دو قسمیں، دار الحرب سے دار الامن، یعنی کفر کے مقام سے امن کے مقام کی طرف۔ جیسے مکہ مکرمہ وہ دار کفر تھا اس زمانے میں، اور حبشہ جو تھا وہ دار امن تھا، امن کی جگہ تھی، تو وہاں مسلمانوں نے ہجرت کی۔ دوسری ہجرت کی قسم ہے دار الحرب سے دار الایمان، جیسے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، مدینہ منورہ کی طرف جس وقت ہجرت ہوئی ہے، مدینہ دار الایمان بن چکا تھا کہ وہاں اسلام پھیل چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اسلامی تاریخ ہے کہ اسلام کی تاریخی ہجری، سن ہجری ہم سنتے ہیں نا، ہجرت کے بعد سے ایک نئی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اسلام کی بالادستی، یہ تو ہجرت اس کی بنیاد ہے۔ وہ کفار مکہ کا غیظ و غضب
بہت بڑھ گیا، تقریباً پاگل ہو گئے وہ مسلمانوں کے پیچھے، اور قتل کے منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مسلمانوں کے بنانے لگے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور اہل مدینہ کو ان کی نصرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ والوں سے کہا آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں، مدینہ والوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ آئیں گے تو ان کی مدد و نصرت کریں۔ یوں تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسلامی تاریخ سن ہجری پڑھتے ہیں نا بھائی، تو یہ ہجرت تو ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اب عام مسلمانوں کی سب سے پہلے ہجرت ہوئی، عام مسلمانوں نے چھپ کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو پہلے بیت اللہ میں آئے اور اعلان کیا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کی بیوی رانڈ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آ کے مجھے روک کے دکھاتے۔ کوئی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا روب اور دبدبہ تھا۔ تو ان کے ساتھ پھر بعض کمزور مسلمان بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نکل گئے۔ تو سب سے پہلے عام مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اچھا، جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے تو دارالندوہ میں مشورہ ہوا۔ یہ حتیم کے سامنے کفار کے مشورے کی جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہتے تھے۔ بروز جمعرات یکم ربیع الاول سن 1 ہجری اس پر اتفاق رائے ہوا کہ ہر قبیلہ مشورے کے لیے جب یہ بیٹھے نا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بھی آپ کے مشورے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ابلیس لعین تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، وہ تو اجنبی تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی تم کون ہوگا، میں تمہیں کوئی اچھی رائے دے دوں گا۔ وہ بھی مشورے میں شامل ہو گیا۔ اب کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جو بوڑھا آدمی کی شکل میں ابلیس آیا تھا اس نے کہا بھائی اس کا قبیلہ بہت طاقتور ہے، وہ ان کو چھڑوا لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا قید کرنے کا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اس مکہ سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے۔ تو پھر وہ بوڑھا جو انسانی شکل میں ابلیس لعین آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ بھائی اس کی بات میں بہت تاثیر ہے، بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، یہ جہاں جائے گا وہاں اپنا کام چلا لے گا، وہاں جا کے یہ کام شروع کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل نے پھر یہ رائے دی کہ بھائی ہر قبیلہ اپنا ایک فرد مقرر کرے اور وہ سب مل کر ان پر حملہ کریں، تو کسی پہ اکیلے پہ الزام ہی نہیں آئے گا، سب ایک ہی وقت میں ان پر وار کریں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یعنی شہید کر دیں۔ تو اس پر اتفاق رائے ہو گیا کہ بھائی اچھا زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کیا ہوگا کہ دیت دینی پڑے گی، وہ ہم دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کا مشورہ ہوا۔ بروز جمعرات 3 ربیع الاول سن 1 ہجری کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا کہ بھائی یہ تو مسلمان تو نکل رہے ایک ایک کر کے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نکل جائے تو بڑا ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ لہذا کیا کیا کہ بھائی ان کے مکان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امانتیں جو لوگوں کی آپ کے پاس تھیں وہ سپرد کیں اور اپنے بستر پر ان کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب باہر کفار کا پہرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لی زمین سے اور پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ پڑھ کے وہ مٹھی بھر جو مٹی تھی دھول تھی وہ پھینکی، ان سب کی آنکھوں میں گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا ساتھی چنا اور ان کو لے کر کے ہجرت ان کے ساتھ کی۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکلے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سواریاں تھیں، انہوں نے کہا اسی دن کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں اور تم اس سفر میں میرے ساتھی ہو گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سواریاں تھیں، انہوں نے کہا اسی دن کے لیے تو اے اللہ کے رسول میں نے یہ سواریاں پالی تھیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو سواری ان سے ایک لی اس کی قیمت ادا کی۔ تو گویا ہجرت کی بنیاد اس بات پہ ڈالی گئی ہے کہ اپنا جان مال وقت خرچ کیا جائے۔ تو بہرحال وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے، تو مدینہ منورہ مکہ سے شمال میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنوب کی جانب گئے۔ تو شروع میں تو لوگ شمال کی جانب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرکین تلاش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوب میں غار ثور تھا، وہاں تشریف لے گئے، اور جمعے سے پیر یعنی 2 سے 5 ربیع الاول سن 1 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ اچھا، غار ثور سے مدینہ منورہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اور جب کفار وہاں غار ثور پہ پہنچے تو وہاں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ایک مکڑی کے ذریعے اس غار کے منہ پر جالا تنوا دیا۔ تو جب لوگ وہاں پہنچے انہوں نے کہا یہاں تو کوئی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو یہ مکڑی کا جالا ہے۔ تو وہاں سے پھر لوگ واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر مدینہ منورہ بروز پیر 5 ربیع الاول کو روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے، ان میں سے چند اہم واقعات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ معبد نامی ایک عورت تھی بوڑھی، تو قدید مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جھونپڑی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی تھی، اس کی وہاں بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر کے یہ کہا کہ ہمیں اس بکریوں کا دودھ نکال کے پلا دو۔ اس نے کہا بکریوں میں دودھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اجازت دو، ہم اس کا دودھ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا دودھ ہے ہی نہیں، آپ کیسے نکالیں گے؟ کہا اجازت تو دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن پہ جب ہاتھ لگایا تو اس بکری سے دودھ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر وہ دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید مقام سے آگے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف۔ جب اس عورت کا شوہر شام کے وقت واپس آیا اور اس کو معبد نے یہ قصہ سنایا کہ بھائی ہماری تو بکریوں میں دودھ نکلتا ہی نہیں تھا، وہ ایک شخص آیا تھا اور ایسے ایسے واقعہ ہوا، تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ یقیناً وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے تھے، ہمیں ضرور ان کے پیچھے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو وہ دونوں تلاش کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر وہاں سے رابغ ایک مقام ہے جو ساحلی پٹی پر ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام سے ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور وہاں جو قبیلہ آباد تھا اس کا سردار تھا سراقۃ بن مالک۔ اس کی مجلس میں لوگوں نے خبر دی کہ بھائی کچھ اجنبی لوگ گزرتے ہوئے نظر آئیں ساحلی علاقے پہ۔ اچھا، وہ سمجھ گیا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 100 اونٹ انعام میں مقرر کیے گئے جو محمد کو پکڑ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس نے اس وقت تو لوگوں کی بات کو نظر انداز کیا، پھر وہاں سے مجلس سے اٹھ کر خود جو ہے نا وہاں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جب وہ پہنچا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سراقہ کے لیے بد دعا کی۔ اس کے جو اونٹ تھے، اس کے جو گھوڑا تھا، اس کے پیر زمین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے دھنس گئے۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری جان بچ جائے، اور میں جو ہے نا آپ کی تائید کروں گا، اور کوئی بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اس کو میں یہ کہہ دوں گا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو اس کے گھوڑے کے پیر زمین سے باہر نکل آئے اور وہ چلا گیا۔ پھر اسے کوئی بھی ملتا تھا تو وہ لوگوں سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی میں نے دیکھ لیا سب جگہ، یہاں کوئی بھی نہیں ہے ایسا شخص۔ اس کے بعد ایک مقام پر بریدہ اسلمی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے 70 افراد کے ساتھ، وہ بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا کہ کہیں مل جائیں تو پکڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اور اس کے ساتھ جو 70 افراد تھے سب نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اثر لے کر۔
پھر مدینہ منورہ کے قریب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر کی ملاقات ہوئی. وہ کہیں شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، تجارتی سفر سے، تو مدینہ کے قریب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جوڑا بھی پیش کیا. اور وہ تصویریں دکھائیے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کے 12ویں نبوت کے 12ویں سال جب دوسری مرتبہ وہ حضرات آئے تھے مدینہ منورہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت کی تھی. وہ اس مقام پہ بلکہ تیسری دفعہ نبوت کے 13ویں سال میں 74 افراد جن میں 2 عورتیں بھی تھیں، اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی تھی. یہاں یہ مسجد البیعہ، یہ آج وہاں پہ یہ مسجد ہے، یہ وہ مقام ہے. یہ اور آگے چلیں، یہ بعد میں دکھائیے گا. اور آگے یہ منی کی وادی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اس وقت کا منظر ہے، اس زمانے میں تو بہت سادہ سے خیمے، چند خیمے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں ان خیموں میں لوگوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا راستہ ہے. ابھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو راستہ بنایا گیا ہے اس کا نام بھی شارع ہجرہ ہے، اور وہ اکثر اسی راستے کو انہوں نے اختیار کیا ہے شارع بنانے کے لیے، ہائی وے، کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا راستہ ہے. یہ نیچے مکہ مکرمہ ہے، وہاں سے یہ قدید ہے. اس آگے چلیں اور آگے قدید لکھ دیا، قدید ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ام معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی. آگے چلیے. یہ رابغ ہے، ساحلی علاقہ، رابغ البحر، جہاں سراقت ابن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ہرا والا راستہ ہے نا، یہ ہجرت کا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے مدینہ منورہ سے باہر، کہ جہاں اس وقت مسجد قباء ہے. ایک قبیلہ وہاں آباد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا. 12 تھا 15 ربیع الاول، تقریباً 4 دن. بعض روایات میں آتا ہے کہ 14 دن قیام کیا. بہرحال یہ ربیع الاول سن 1 ہجری، انہی دنوں میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. دن کو قیام قبیلہ اور اس کے سردار اسد ابن خیثمہ کے مکان پر ہوتا تھا. یہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر قیام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کہ لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. اور رات کو کلثوم ابن حدم کے مکان پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے. بنو سالم قبیلہ تھا. 16 ربیع الاول سن 1 ہجری، یہ قباء کے مقام سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم قبیلے کے لوگ آباد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 ربیع الاول سن 1 ہجری وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو جمعے کا وقت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز ادا کی اور ایک یادگار خطبہ دیا جس کو خطبۃ التقویٰ کہا جاتا ہے. آج اسی مقام پر مسجد جمعہ ہے. جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ قباء، مسجد قباء بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور مسجد الجمعہ بھی دکھاتے ہیں. یہ مسجد قباء ہے جہاں لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدل کا بھی ایک بہت اچھا راستہ بنا دیا گیا ہے. پیدل بھی صحت مند لوگ، جوان لوگ آرام سے وہاں جا سکتے ہیں، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ایسا اجر و ثواب ہے جیسے عمرے کا ثواب ہے. اور یہ جو اس کا گنبد ہے نا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر کی. اس کا جو گنبد ہے نا، کبھی آپ میں سے کسی کا جانا ہو تو اس گنبد میں بالکل بیچ میں کھڑے ہو کے اوپر دیکھیں گے تو ایک سوراخ ہے، وہ عین اس مقام کے اوپر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی. یہ مسجد جمعہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھا. بنو سالم قبیلہ یہاں آباد تھا. اگلا، مدینہ منورہ میں داخلہ 16 ربیع الاول سن 1 ہجری. محلہ بنو سالم میں نماز جمعہ سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. مسلمانوں کا ایک جمع غفیر یعنی بہت بڑا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے نا، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آیا کرتے تھے اور پھر بیچارے مایوس واپس لوٹ جاتے تھے، کیونکہ دن کا پتہ نہیں تھا. یہ پتہ تھا کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. ایک دن اسی طرح وہ انتظار کر کے واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی جو اپنے مکان کی چھت پہ تھا، اس نے دور سے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز لگا کے لوگوں سے کہا، بھائی جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہے ہیں. تو لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے. خواتین اور بچے گھروں کی چھت پر زیارت اور استقبال کے لیے منتظر تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ثنیۃ الوداع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، مقام ہے، وہاں لوگ، وہ اونچی جگہ تھی، وہاں سے دور سے آنے والے نظر آتے تھے تو وہاں استقبال کے لیے لوگ جمع تھے. تو بچے اور بچیاں یہ ترانہ پڑھ رہے تھے، یہ اشعار: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع. کیا مطلب؟ طلع البدر علینا، بدر پورے چاند کو کہتے ہیں، مکمل چاند ہوتا ہے نا 14ویں رات کا، اس کو بدر کہتے ہیں، بدر. طلع البدر علینا، ہم پر پورا چاند طلوع ہوا ہے. کہاں سے؟ من ثنیۃ الوداع، وہ مقام کا نام ہے کہ اس ثنیۃ الوداع سے ہم پر پورا چاند طلوع ہو گیا. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے، لازم ہے. کس لیے؟ ما دعا للہ داع، کہ ہمیں ایک ہدایت والے راستے کی طرف ایک شخص نے بلایا ہے. ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے درمیان بھیجے گئے پیغمبر. جئت بالامر المطاع، آپ تو ایسا دین اور ایسا راستہ لے کر کے آئیں کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے. جئت شرفت المدینہ، آپ نے تو مدینہ کو مشرف کر دیا مدینہ منورہ میں آ کر کے. مرحبا یا خیر داع، دیکھیں اس وقت کے بچے اور بچیوں کو بھی پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد. کیا کہا بچوں نے؟ مرحبا یا خیر داع، اے سب سے بہترین دعوت دینے والے، آپ کو خوش آمدید ہے. اے سب سے بہترین دعوت دینے والے، لوگوں کو بلانے والے اللہ کی طرف، آپ کو خوش آمدید ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی. اور کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن مدینہ والوں کے لیے کوئی دن نہیں تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اچھا، اب ہر آدمی کی مدینہ منورہ کے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے. کس کے گھر قیام ہوگا؟ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کریں. تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں یہ جس کے مکان کے آگے رکے گی اسی کے مکان پر میرا قیام ہوگا. وہ خوش قسمت کون ہوگا بھائی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے وہ اونٹنی ٹھہری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اتر گئے اور وہیں قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیچے کی منزل میں قیام کروں گا، کیونکہ اس سے تمہیں بھی راحت اور آسانی رہے گی، مجھے بھی لوگ ملنے والے بہت کثرت سے آئیں گے. تو بہرحال یہ بات طے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے قیام کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل میں قیام کیا. رات کو ان سے پانی گر گیا کسی برتن سے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے، سردی کا موسم تھا، اپنا کمبل اس پانی پہ ڈال دیا. پوری رات سردی میں جاگ کر کے گزاری.
تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اوپر کی منزل میں ہوتا ہوں، بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ اوپر قیام فرما لیں، میں نیچے قیام کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکان کی اوپر والی منزل میں قیام کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نیچے۔ اور یہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں جن کی قبر مبارک استنبول ترکی کا شہر ہے، وہاں پہ ہے، اور تقریباً 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک ان کے قبر مبارک پر لوگ آتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، 90 برس سے زیادہ، 93 برس کی غالباً عمر تھی۔ تو استنبول کی طرف مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا، لوگوں نے کہا بھی آپ تو بوڑھے ہو گئے، نہ بھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے بیماروں کو، معذوروں کو، بوڑھوں کو، نہ جائیں تو کیا حرج ہے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے، قرآن کی ایک آیت بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، کہتے ہیں یہ آیت بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور پھر گئے، اور پھر ان کا وہاں انتقال ہوا، اور پھر استنبول میں ان کی قبر بنی۔ یہ میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر بھی یہ نہیں کہ ہم تو میزبان رسول ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی۔ آخری عمر تک کیا کیا بھائی، اللہ کے راستے میں، اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ دنیا میں سر بلند ہو جائے، اس کے لیے آخری وقت تک جہاد کیا، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ اچھا، ایک حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے اور اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرنے سے کے وقت سے لے کر 700 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا طبع، اس کا مدینہ منورہ سے گزر ہوا، اس کے ساتھ وہاں کے علماء بھی تھے یمن کے۔ تو جب وہاں یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے تو وہاں کی آب و ہوا، مدینہ کی آب و ہوا بھی عجیب ہے، جو لوگ گئے ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی تو آب و ہوا میں ایک مہک اور ایک نور پھیلا ہوا ہے، اور چپا چپا وہاں کا نورانی ہے۔ تو وہاں جب وہ ٹھہرے تو وہاں اس کے ساتھ جو علماء تھے یمن کے، انہوں نے کہا بھائی یہ وہ مقام ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے، اور آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ یمن کے بادشاہ سے ان علماء نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو وہ جو طبع بادشاہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ ان کے لیے مکانات بنوائے، اور ایک مکان اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بنایا، اور پھر ایک خط لکھا، اور وہ جو ان کے علماء میں بڑا عالم تھا اس کو دیا، اور کہا کہ یہ اپنے بعد والوں کو وصیت کرتے جانا نسل در نسل۔ اور اس میں یہ بھی لکھا کہ جو محمد آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر زندہ رہا تو میں ان کا ساتھ دوں گا، اور اس طرح کچھ اور ان کی تائیدی کلمات اس خط میں اس نے لکھ کر کے دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انہی یمن کے علماء کی نسلوں میں سے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی وہی یمن کے جو بڑے عالم تھے انہی کی نسل میں، اور وہ مکان وہی مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، جو طبع بادشاہ نے یمن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی مکان میں ٹھہرے، اپنے ہی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بھی بھائی نیت کریں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہجرت کریں گے، جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک،
اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی، مشائخ کی، اعزہ اقربا کی، پڑوسیوں کی، دوست احباب کی اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، اپنے ذکر کی، اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما، سارے دین کو سارے عالم میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا جان، مال، وقت، صلاحیتیں اپنے دین کے زندہ ہونے پر ہمیں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔